مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، پہلے بند میں کون سے کافی استعمال ہوئے ہیں؟ یہ عام طور پر پیپر میں اس طرح کے سوالات نہیں آتے۔ سوالات آپ سے جو ہے وہ ایک پوچھا جائے گا اس طرح، یعنی کہ اگر آپ کو اس طرح دیا بھی جائے گا تو اس کے اندر آپ کو پہلے شعر دے دیا جائے گا اور اس سے اندر یہ پوچھا جائے گا کہ اس کے اندر کافی کون کون سے استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے بند میں درج ذیل کافی استعمال ہوئے ہیں: برسات، بغات، قطرات اور گھات۔ تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں۔ تیسرے بند میں ہرے بچھونے ردیف استعمال ہوئی ہے۔ چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ اس میں کوئی بھی ردیف نہیں ہے۔ تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ تیتر اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ کہہ کر تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ کا لفظ جو ہے یہ ایسے 2 کوماز کے اندر آپ نے لکھنا ہے۔ گلزار بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ گلزار کے بھیگنے سے مراد باغ گیلے ہو کر تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اور سبزے کے نہانے سے مراد بارش کی وجہ سے وہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں، اس طرح وہ نہا لیتے ہیں۔ قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جہرے بچھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ہر جگہ بارش کی وجہ سے سبزہ سبزہ نظر آتا ہے، اس طرح زمین پر سرسبز چیزیں دکھائی دیتی ہیں، گویا سبز رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ مذکر مؤنث الفاظ کی نشاندہی کریں۔ مذکر: بادل مذکر، سبزہ مذکر، گلزار مذکر، رنگ تیتر یہ مذکر ہے۔ اور مؤنث الفاظ: ہوا، بہار، برسات، قدرت اور گھٹا یہ مؤنث ہے۔ چند اہم عروضی سوالات جو پیپر میں اکثر جو ہے پوچھے بھی جاتے ہیں: ایسی نظم جس کے ہر بند کے ڈیش مصرے ہوں اسے مخمس کہتے ہیں۔ کتنے مصرے ہوں؟ 5 مصرے ہوں، یعنی بے والا آپشن درست ہے، 5 مصرے۔ ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے بار بار دہرایا جانے والا۔ ٹیپ کا مصرع کون سا ہوتا ہے؟ بار بار دہرایا جانے والا۔ یا آپ سے یوں پوچھا جا سکتا ہے بار بار دہرایا جانے والا نظم میں بار بار دہرایا جانے والے مصرے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیپ کا مصرع۔ نظم برسات کی بہاریں کی حیت کیا ہے؟ مخمس۔ میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ سبزہ لہلہاٹ، بوندیں جمجماہٹ، بادل مست، پانی جل تھل، ہرے بچھونے، تیتر سبحان، ماہ ماہی، ابر سیاہی۔ نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اس نظم میں ٹیپ کے مصرے کی نشاندہی کریں۔ وہ تھا کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ نظم برسات کی بہاریں کا خلاصہ تحریر کریں۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آپ پہلے والی جو ویڈیو ہے جس کے اندر نظم برسات کی بہاریں کا خلاصہ مرکزی خیال جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک سوال نمبر 9 جس کے اندر جو ہم تشبیہ کے بارے میں جانیں گے۔ تشبیہ کے بارے میں ہمارا ایک لیکچر موجود ہے، اس کے اندر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر ساری چیزیں وہ بتائی گئی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنے تاثرات کا اظہار لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔